کہ یہ جو 100 دن آپ نے گزارے, it is the biggest insult and humiliation to the mandate of the people. مجھے خدا را بتائیے, آپ نے پہلے دن اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ریسٹوریشن کے لیے آپ نے ایک ریزولوشن لایا. کہاں لایا؟ کیبنٹ میں لایا. کیوں؟ آپ نے اسمبلی میں کیوں نہیں لایا؟ وہ اس لیے نہیں لایا کہ بی جے پی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی تھی. ان کو پتا تھا کہ اگر اسمبلی میں جائے گا ہمیں ہاں یا نہ کہنا پڑے گا, وہ ایکسپوز ہو جاتے وہاں پر. اور آپ نے ریزولوشن کو لایا اس میں کیبنٹ میں. میرے خیال میں بہتر یہ ہوتا اگر اس ریزولوشن کو آپ اسٹیٹ اسمبلی میں لا کر اس پر بحث کرواتے اور ہم یہ جانتے کہ بی جے پی کا موقف کیا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور ریزولوشن لایا اسپیس اسٹیٹس کے لیے. وہ بھی کن حالات میں آپ نے لایا ہم سب جانتے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو مجبور کیا گیا وہ ریزولوشن لانے کے لیے, تب آپ نے ریزولوشن لایا. اب اس سرکار سے جو آپ کی امیدیں ہیں, مجھے تو امید نہیں ہے, لیکن لوگوں کو امیدیں ہیں اور ہونی بھی چاہے. اب مجھے خدا رہا یہ بتائیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ 1947 سے آج تک جب بھی کانسٹیٹیوشنل ایگریشن ہوا تو نیشنل کانفرنس ریسکیو کے لیے آئی, انہوں نے نارملائز سچویشن کو کیا. ہم نے پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنتے ہوئے اسی پارٹی کو نہیں دیکھا کیا انہوں نے سچویشن نارملائز نہیں کی؟ کیا ہم نے 53 کے بعد ایک پلیبسٹ موومنٹ یہاں پر چلی, 22 سال تک آپ نے موومنٹ چلائی, 75 کا ایکارڈ آپ نے کیا اور آپ نے کہا یہ سیاسی آوارہ گردی تھی 22 سال. کیا آپ نے صدر ریاست کو چیف گورنر بنتے ہوئے آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ You are not only the witness of the history, because but only you have also created the history. History of betrayal, history of fake promises, history of U-turns. جب بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو لوگ یہاں پر چاہے تھے نیشنل کانفرنس فرنٹ پر آگے اس کو نارملائز کرنے کے لیے. 5 اگست کی سچویشن کو, اسپیشل اسٹیٹس کے ایبروگیشن کو نارملائز کرنے پر نیشنل کانفرنس اس وقت کام کر رہی ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. آپ دیکھیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. کرپشن کے خلاف بھی ہم جہاد کریں گے. کرپشن ہے ریاست میں, بڑی لڑائی لڑیں گے. آپ نے سنا ہوگا سمارٹ سٹی سری نگر میں کیا ہوا. ایف آئی آر ہوا, 2 SSP تھے, ایف آئی آر ہوا وہاں لوگوں کے خلاف, ایک ہی رات میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. کل ہی آپ نے سنا ہوگا پہلگام میں کیا ہوا. وہاں پر CEO تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر 300 الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے پہلگام میں. دوسرے دن سرکار نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں 100 دن میں کیا کیا سرکار نے. آپ یہاں کے کرپشن کو بھی لیگلائز کرتے ہیں, نارملائز کرتے ہیں. آپ نے اسپیشل اسٹیٹس کے ایبروگیشن کو بھی نارملائز کیا. آپ بات تک نہیں کر سکتے. ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیے. ہمارے پاس اب لٹنے کو ہے ہی کیا, ہم تو لٹ گئے ہیں. کم سے کم ہمارے جذبات اور احساسات کی ترجمانی تو کریں. لیکن آپ پیار میں اتنے مست ہو گئے ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اب آپ کو آسمان پر تارے بھی, یہ بادل بھی نظر نہیں آتے. آپ گاندربل کے مائنس ٹیمپریچر کو کہتے ہیں جناب مودی جی یہاں پر بڑی گرمی ہے, ہمارے دل بھی گرم ہے, اور یہ کیا ڈرامہ آپ کرتے ہیں. اگر آپ کی سرکار صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے بنی ہے تو کرتے رہیے. پھر آپ کو لوگوں کے ساتھ وہ وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے. اور جو ہم ابھی جو کہہ رہے تھے کہ 100 دن ہو گئے سرکار پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھے. بھائی یہ آپ لوگوں نے کہا. یہ عمر صاحب کا مینیفیسٹو کہتا ہے 10 دن میں یہ کروں گا, وہ 20 دن میں یہ کروں گا, 100 دن میں یہ کروں گا. ہم نے نہیں کہا, ہم آپ کو صرف یاد دلاتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ جو سمارٹ میٹر وغیرہ ہیں سارے اس کے سارے جہل میں پھینکوں گا. آج آپ کہہ رہے ہیں سمارٹ میٹر لگائیں. آپ نے ریزرویشن کے معاملے پر اپنے مینیفیسٹو میں کہا کہ ریزرویشن اللاجیکل ہے, اریشنل ہے. آج آپ معصوم بچوں کی مستقبل سے کھیلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک جو پوسٹیں نکلی ان کا کیا. اور پھر جب آپ نے میٹنگ کی ان کے ساتھ اس کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے, میرے ساتھ میٹنگز بھی نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب RTI کسی صاحب نے کی. تو یہ دھوکہ ہے.
اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. ہم نے 47 سے آج تک خاموشی اختیار کی صرف اس لیے جموں والے نے اپنے آپ کو کشمیر کا دشمن سمجھا, کشمیر والے نے اپنے آپ کو جموں کا دشمن سمجھا, اور ہم نے ایک دوسرے کو دشمن سمجھا اور سرکار کو جو مرضی لگی وہ کر دیا. کس نے ہمیں بخشا؟ کانگریس نے تھوڑا ہی بخشا. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش ہے, جو یہاں پر اگست گیدرنگ ہے, ایک نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے. کوئی ابھی کہہ رہے تھے, شاید مقبول صاحب نے کہا, بڑے احترام کے ساتھ میں ڈفر کروں گا, انہوں نے کہا کہ یہ سیکولر ووٹ ہے. بالکل نہیں, کمیونل تھا بخدا. ایک ایسی سچویشن وہاں پر بنائی گئی جہاں پر کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں بی جے پی کو روکنا ہے. اور آپ مجھے بتائیں, اگر یہ سیکولر ووٹ تھا تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی, کانسٹیٹیوشنل زیادتی, ان کو ووٹ کیوں ملا یہاں پر؟ انہیں تو 29 سیٹیں لی. ہم نے ریجنل ڈیوائڈ تو دیکھا ہے, ہم نے کاسٹزم بھی دیکھا ہے, لیکن میں بڑے وثوق سے کہوں گا, میں نے پہلی بار ریلیجس ڈیوائڈ دیکھا, کمیونل لائن پر ووٹنگ پیٹرن کو دیکھا. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس سلسلے کو بنیاد بنا کر آپ کی یونین ٹیریٹری بھی نہیں رہے گی. میں آپ کو اتنا بتاؤں گا, آپ کو ضلعی سطح پر لایا جائے گا, تحصیل سطح پر لایا جائے گا.